بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، میں ہوں محمد رضا نقشبندی اور آپ سن رہے ہیں داستان نگر۔ داستان نگر میں عظیم و شان کم سین سپہ سالار محمد بن قاسم۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 7 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں کے بچ جانے سے سب ماؤں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ان کو اپنے بے قرار سینوں سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ ادھر رانی لادی طاہرہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جس کمرے میں طاہرہ کو ٹھہرایا گیا تھا وہ محل کے شروع حصہ میں دروازہ کے قریب ہی تھا۔ چونکہ طاہرہ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے ہی کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ محل کتنا بڑا ہے اور اس میں کیا کیا ہے۔ اب جب کہ رانی اسے لے چلی تو اس نے دیکھا کہ محل نہایت وسیع ہے اور اس کے چاروں طرف عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ عمارتوں کے دروازے نہایت شاندار، منقش اور سفید ہیں جو کہ خوب چمک رہے ہیں۔ درمیان میں کہیں کہیں سبزہ کھڑا ہوا تھا اور عمارتوں سے ملحق چاروں اطراف کافی چوڑا چبوترا ہے۔ وہ محل کو دیکھتے ہوئے لادی کے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ چاروں اطراف چھوٹے چھوٹے مندر بھی چبوترے کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ جب لادی اپنے خاص کمرے میں لے گئی تو کمرے کا ساز و سامان دیکھ کر طاہرہ حیران رہ گئی۔ تمام کمرے میں نہایت خوشنما مسند بچھی ہوئی تھی جس پر کارے چوبی کا کام خوبصورتی سے ہوا تھا۔ دیوانوں پر سونے سے پچی کاری ہوئی تھی۔ کہیں کہیں سونے کی تصویریں یعنی مجسمے یا بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے گلوں میں تازہ پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ لادی مسند پر بیٹھ گئی اور طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ دیر تک اس سے باتیں کرتے رہی۔ جب آفتاب غروب ہونے لگا تو اس نے اس سے کہا، دیکھو اس طرف میرے قبضے میں 15-20 کمرے ہیں۔ تم جس کمرے کو پسند کرو اس میں تم رہائش اختیار کر سکتی ہو، لیکن میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ کیا ہی بہتر ہو اگر تم میرے کمرے میں میرے ساتھ رہو۔ طاہرہ کہنے لگی، تم بڑی خلیق ہو رانی، خود میرا دل بھی تمہارے پاس ہی ٹھہرنے کو چاہتا ہے، مگر لادی بولی، مگر کیا؟ طاہرہ نے جواب دیا، ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں نہیں رہ سکتی۔ لادی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور سوال کیا، تمہاری وہ مجبوری کیا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ طاہرہ نے جواب دیا، اگر میں عرض کروں گی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ لادی بولی، اطمینان رکھو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گی۔ طاہرہ، ہم لوگ تصویروں اور بتوں کو اچھا نہیں سمجھتے اس لیے۔ لادی نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی۔ اچھا تم یوں کرو کہ برابر والے کمرے میں میرے ساتھ رہو۔ طاہرہ، بہت اچھا۔ طاہرہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اسی میں رہنے لگی۔ رانی لادی نہایت نیک طینت اور بولی بالی تھی۔ وہ مکر و فریب نہ جانتی تھی۔ اس نے طاہرہ کو بتا دیا کہ راجہ نے اس کے پاس اسے پھسلانے کے لیے بھیجا تھا، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اسے دغا نہیں دے گی۔ دراصل لادی کو طاہرہ سے بے حد محبت ہو گئی تھی اور یہ محبت ہی کی وجہ تھی کہ اس نے راجہ کا منشا صاف طاہرہ کو بتا دیا تھا۔ طاہرہ کو اس سے انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی اس سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ اکثر جو وہ کہتی طاہرہ اسے مان لیتی۔ ان دونوں میں اس قدر محبت بڑھ گئی تھی کہ کھانا بھی قریب بیٹھ کر کھانے لگی۔ اکثر رانی لادی اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی سو رہتی۔ رانی نے کپڑے طاہرہ کو دے دیے تھے اور اس نے تراش کر اپنا نیا لباس بنانا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک وہ اسے سی کر تیار نہ کر سکی تھی۔ اس کے کپڑے وقت کے ساتھ ساتھ روز بروز میلے ہوتے جا رہے تھے، لیکن رانی اس کے میلے کپڑوں سے کراہت نہ کھاتی۔ ایک روز دوپہر کے وقت رانی طاہرہ کے پاس بیٹھی تھی
اور طاہرہ کپڑے سی رہی تھی۔ لادی نے اسے کہا طاہرہ میری ایک بات مان لو۔ طاہرہ نے مانی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا مان لوں؟ لادی بولی تم میرے کہنے سے آج شلوک کہا اور ساڑی پہن لو۔ طاہرہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا راجہ دہر کے بھیجے ہوئے ساڑیاں اور شلوک کے میں پہنوں؟ لادی نے جلد سے کہا نہیں، ان کے بھیجے ہوئے نہ پہنو، بلکہ میرے بالکل نئے شلوک کے اور نئی ساڑیاں جن کو آج تک نہ تو میں نے پہنا ہے، پہننا تو ایک طرف، کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، ان میں سے کوئی ایک پہن لو۔ طاہرہ نرم پڑ گئی، اس نے کہا رہنے بھی دورانی، کل یہ میرے کپڑے تیار ہو جائیں گے، میں اپنے ہاتھ سے سیا ہوا اپنا لباس خود پہنوں گی۔ لادی بولی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی تھی کہ تمہارے کپڑے میلے ہو گئے ہیں۔ طاہرہ پوچھ دیا اور کس وجہ سے پوچھ رہی تھی تم؟ لادی کہنے لگی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کپڑے پہن کر تم کیسی لگتی ہو۔ طاہرہ نے مسکرا کر کہا کیا خوب سوجھی تم کو۔ لادی نے آج ہی کے لہجے میں کہا یہ میری تمنا ہے، تم اسے پورا کر دو، تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ذرا سی دیر پہن کر پھر اتار دینا۔ طاہرہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے تیار کیے ہوئے کپڑے پہن لیں تو کیا آپ میری اس خواہش کو عملی جامہ پہنائیں گی؟ لادی بڑی خوشی سے بلکہ تم اگر اجازت دو تو میں تمہارے یہ میلے کپڑے بھی پہننے کے لیے تیار ہوں۔ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا خیر یہ میلے نہیں بلکہ نئے کپڑے پہننا۔ لادی بولی ہاں ہاں پہن لوں گی، اچھا تو میں تمہارے لیے شلوک کا اور ساڑی لاؤں؟ طاہرہ رانی صاحبہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے کسی حکم کو اس وجہ سے نہیں ٹال سکتی کہ آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، مجھے آپ سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ لادی بولی میرا بھی یہی حال ہے، میں حکم نہیں دے رہی بلکہ گزارش کر رہی ہوں۔ طاہرہ نے کہا اچھا پھر یوں کریں کہ آپ وہ کپڑے لے آئیں۔ لادی خوش ہو کر اٹھی اور چلی گئی۔ طاہرہ پھر اپنے لباس کو سینے میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں لادی نہایت بیش قیمت شلوک اور ساڑی اور جگمگانے والے زیورات کے زیورات لے آئی۔ اس نے کہا لو پہن لو طاہرہ۔ طاہرہ نے پہلے کپڑوں کو دیکھا پھر لادی کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا طاہرہ نے پہلے کپڑوں کو دیکھا پھر لادی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا کیسے پہن لے اسے طاہرہ، میں بیچاری تو انہیں پہننا جانتی ہی نہیں۔ لادی نے مسکراتے ہوئے کہا میں پہناؤں گی اپنی بہن کو۔ طاہرہ نے کپڑے اتارے اور لادی نے شلوکا پہنا کر ساڑی باندھنا شروع کی۔ وہ ساڑی باندھتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ مسکراتی جاتی تھی۔ آخر ساڑی باندھ کر اس نے زیورات بھی طاہرہ کو پہنا دیے۔ ان کپڑوں میں طاہرہ بالکل پری معلوم ہونے لگی، اس کا حسن چہار چند ہو گیا، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگانے لگا۔ لادی نے اسے دیکھا اور دوڑ کر اس سے جا لپٹی۔ اور بے اختیار اس کا منہ چوم لیا۔ طاہرہ شرما گئی اور اس نے لادی کی طرف دیکھا، وہ کسی کے در مسحور ہو رہی تھی، لہٰذا اس نے کہا غلطی ہو گئی بہن طاہرہ، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا مگر آپ کو یہ کیا سوجی؟ لادی کہنے لگی ذرا آئینہ دیکھو کہ تم کیا تھی اور کیا سے کیا بن گئی ہو۔ وہ طاہرہ کو کھینچ کر آئینہ کے پاس لے گئی۔ طاہرہ نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا، وہ خود کو دیکھ کر خود ہی حیران ہو گئی اور شرماتے ہوئے آئینہ کے پاس سے ہٹ گئی۔ لادی نے مسکرا کر کہا اب تم ہی بتاؤ میں کیسے ضبط کر سکتی تھی؟ طاہرہ نے شوخی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اگر مجھ سے بھی ضبط نہ ہو سکے تو؟ لادی نے ہنس کر کہا تو تم بھی وہی کرو جو میں نے کیا ہے۔ طاہرہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا منہ اوپر کرتے ہوئے کہا ضرور کروں گی، ضرور کروں گی۔ طاہرہ اس کا منہ چومنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ ایک باندی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی طاہرہ جلدی سے الگ ہو گئی۔ باندی نے ہاتھ جوڑ کر کہا مہارانی انداتا تشریف لا رہے ہیں۔ دونوں حیرت سے دیکھتی رہ گئیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے لادی نے باندی کی طرف دیکھا۔
پھر کہنے لگی کچھ عرض نہیں، آنے دیجئے۔ ابھی اس کا فکرہ پورا نہ ہوا تھا کہ داہر اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی پہلے لادی اور پھر طاہرہ کو دیکھا، اور اسے دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور دیر تک ٹک ٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، آہا ہا ہا، 2 چاند ایک کمرہ میں۔ طاہرہ فرتے غیرت و حیا سے جھکی جا رہی تھی اور طاہر برابر اسے دیکھ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، یہ کفر کیسے ٹوٹا؟ یہ کپڑے کیسے بدلے گئے؟ لادی نے کہا، یہ مجھ پر احسان ہوا ہے۔ طاہر کہنے لگا، اچھا خیر، کسی پر احسان ہوا سو ہوا، لیکن ہوا تو ہے نا۔ اب وہ بیٹھ گیا، اس کے سامنے رانی بیٹھ گئی، رانی کے پیچھے طاہرہ بیٹھی۔ طاہر کی نگاہیں اب بھی مسلسل طاہرہ کے رخ روشن کی بلائیں لے رہی تھی۔ لادی نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا، ناتھ آج خلاف معمول کیسے تشریف لے آئے؟ لادی کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں طاہرہ کو یہ خیال نہ آ جائے کہ اس نے راجہ داہر سے ساز باز کر کے اسے بہلا پھسلا کر کپڑے پہنا دیے، اور وہ کہیں اس بات پر اس سے خفا نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اس طریقہ سے گفتگو شروع کی جس سے طاہرہ کے دل سے شکوک و شبہات خود بخود دور ہو جائے۔ طاہر کہنے لگا، میں ایک اشد ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ لادی بولی، کیا ضرورت پڑ گئی؟ طاہر بولا، بدبخت مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور اس نے ارمابیلا کو فتح کر دیا ہے، اور اب دیبل کی طرف مسلمانوں کا لشکر بڑھ رہا ہے۔ پنڈتوں نے یہ بات بتائی ہے کہ دیبل کے قریب جو مندر ہے اس میں کوئی رانی جو سب سے کم سن ہو جا کر فتح کی دعا مانگے تو یقیناً ہماری فتح ہوگی۔ لادی، تو کیا پھر مجھے جانا چاہیے؟ طاہر بولا، تم خوب جانتی ہو کہ سب رانیوں میں تم سب سے کم سن ہو۔ لادی، میں تیار ہوں، اور کون جائے گا میرے ساتھ؟ طاہر کہنے لگا، سواروں کے ساتھ تمہارے ساتھ چندر جائے گا۔ لادی نے چونک کر کہا، چندر؟ طاہر بولا، ہاں، کیا تم کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ طاہر نے کہا، اطمینان رکھو، وہ اچھا ہو گیا ہے۔ لادی بولی، اگر وہ اچھا ہو گیا تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ طاہر نے کہا، اچھا یوں کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیا اسی وقت جانا ہوگا؟ ہاں، اسی وقت رات اور لشکر محل کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ لادی نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا تو چلیے۔ راجہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور رانی کے ساتھ کمرہ سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے ہوئے بھی وہ مڑ مڑ کر طاہرہ کو دیکھنے سے باز نہ آیا۔ اس کے جانے کے بعد طاہرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور ساڑی شلو کا تمام زیورات اتار کر اپنا وہی فقیری لباس، پرانا لباس پہن لیا۔ میں ہوں محمد رضا نقشبندی اور آپ سن رہے ہیں داستان نگر میں محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم لشکر کے ساتھ دیبل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس اسلامی لشکر کا شہرہ نہ صرف سندھ بلکہ سارے ہندوستان میں پھیل گیا تھا، مگر ہندوستان کے جس قدر بھی راجہ مہاراجہ تھے، اول تو وہ داہر سے فاصلہ پر تھے، دوسرے انہوں نے مسلمانوں کے کارنامے سن رکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی بھی داہر کی امداد کے لیے مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا، مسلمان داہر کے بعد یقیناً اس پر بھی ضرور بالضرور حملہ کر دیں گے۔ گویا ان کو کامل یقین تھا کہ اسلامی لشکر کو فتح ہوگی۔ چنانچہ اسی خوف کی وجہ سے کسی کو بھی راجہ داہر کی امداد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا، مگر راجہ داہر تمام سندھ اور سندھ سے باہر کا بھی حکمران تھا۔ اس کی سلطنت مشرق میں کشمیر اور قنوج، مغرب میں مکران اور ساحل بحر عمان یعنی دیبل کا کچھ حصہ، شمال میں قندھار اور سیستان، اور جنوب میں بندرگاہ سورت،
اس حساب سے اس کی حکومت تمام سندھ، سارے پنجاب اور ممالک متحدہ کے زیادہ حصے پر تھی، یعنی داہر تقریباً ہندوستان کے نصف علاقے پر حکمران تھا۔ اتنی بڑی سلطنت ہونے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے حملے کا کوئی زیادہ خدشہ نہ تھا، لیکن جس طرف سے اسلامی لشکر آ رہا تھا اس طرف کے تمام لوگ پریشان ہو رہے تھے اور وہ آبادیاں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ دیبل میں آ گئے تھے اور کچھ نیرون چلے گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے سوستان میں جا ٹھہرے۔ مسلمان جس گاؤں یا قصبے میں پہنچتے اسے خالی اور ویران پاتے۔ کھیتیاں کھڑی ہوئی تھیں جو کہ پکنے کے بالکل قریب تھیں، مگر ان کی کاٹنے والوں کا پتہ نہ تھا۔ مسلمانوں نے غیر آباد دیہات اور قصبات کو جلایا، نہ کھیتوں کو پامال کیا، حالانکہ وہ جوش انتقام میں یہ سب کچھ کر سکتے تھے، اور ان کا ایسا کرنا کچھ غیر مناسب نہ تھا، اور نہ ہی کوئی ان پر حرف گیری کر سکتا تھا، اس لیے کہ متکبر و مغرور راجہ داہر کے سپاہیوں نے بلا وجہ مسلمانوں کو قید و بند کر کے اپنی وحشیانہ بربریت کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے شرافت اور انسانیت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور وہ خالی دیہاتوں، قصبات نیز پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر برابر دیبل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دیبل میں جو لوگ بھاگ بھاگ کر آئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھا چڑھا کر بیان کی تھی، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ آبادیوں کو ویران اور کھیتوں کو خاکستر و پامال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جس نے مسلمانوں کو کبھی دیکھا ہو۔ وہ تو شہران اسلام کی آمد کا غلغلہ سنتے ہی بھاگ آئے تھے، اور ان کو متعلق خبر نہ تھی کہ ان کے پیچھے کیا ہوا۔ ان کی ان مبالغہ آمیز باتوں کا یہ اثر ہوا کہ دیبل والے بھی ترساں و لرزاں ہو گئے۔ انہوں نے قلعے کا دروازہ نہایت مضبوطی سے بند کر لیا، اور فصیل پر پتھروں کے ٹکڑوں اور تیروں کے گٹھوں کے انبار لگا لیے۔ سپاہیوں کو مناسب جگہ پر تعینات کر دیا گیا۔ اگرچہ مسلمان ابھی دور ہی تھے، مگر دربان ابھی سے مقرر کر دیے گئے تھے، جو شب و روز برجوں میں بیٹھے چہار جوانب دیکھتے رہتے تھے۔ محمد بن قاسم نے درمیانی فاصلہ طے کر لیا تھا اور سمندر کے کنارے اس جگہ پہنچا جہاں مسلمانوں کے کبھی سراندیپ سے واپسی پر جہاز آ کر رکے تھے۔ سراندیپ سے آنے والے مسلمانوں کے جہاز ابھی تک سمندر میں پڑے ہوئے تھے، اور دیبل کے کچھ سپاہی ان کی حفاظت کر رہے تھے، مگر مسلمانوں کو دیکھتے ہی وہ چھپ چھپا کر بھاگے اور سیدھے دیبل پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز خبریں بیان کیں، اور ان خبروں کو سن کر اہل دیبل اور بھی ڈر گئے۔ اب رات کو دیبل کے ایک طرف آگ روشن کی جانے لگی، اور سارا دن لشکر مسلح رہنے لگا۔ عیسائیوں کی طرح ہندوؤں بھی مسلمانوں کو ما فوق الفطرت انسان یا جن سمجھنے کی عیسائیوں کی طرح ہندوؤں میں بھی مسلمانوں کو ما فوق الفطرت انسان یا جن سمجھنے کی صلاحیت تھی، اور ان کو خوف تھا کہ کہیں کسی روز رات کو مسلمان کسی طرف سے فصیل پر نہ چڑھائیں۔ لیکن محمد بن قاسم سمندر کے ساحل پر ٹھہرا ہوا تھا اور ان جہازوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جن میں منجنیقیں بار ہو کر آ رہی تھیں، اور جن کے متعلق حجاج نے لکھ دیا تھا کہ جب تک جہاز نہ پہنچیں حملہ نہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے یہاں دور دور تک چل پھر کر ایک نقشہ تیار کیا، اور ایک خط کے ذریعے تمام صورتحال حجاج کو بھیجی۔ وہ رات کے وقت دیبل کا قلعہ، اس کی فصیل کے چاروں اطراف کا میدان سب دیکھایا تھا، اور نقشہ اس نے بنا لیا تھا۔ مسلمان نہایت بے صبری سے جہازوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دراصل وہ جوش و غضب سے بھرے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد جنگ شروع ہو، تاکہ وہ اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کو ہندوؤں کی قید سے آزاد کروا لیں۔
آخری انتظار کی مدت ختم ہو گئی۔ 5 محرم الحرام 93 ہجری جمعۃ المبارک کا برکت والا دن مسلمانوں کے جہاز ساحل سمندر پر آ لگے۔ مسلمان بے حد خوش ہوئے اور فرت مسرت و انبساط سے مسرور ہوتے ہوئے جہازوں پر سے منجنیقیں اتارنے لگے۔ ان جہازوں میں مجاہدین بھی آئے تھے، مگر وہ تعداد میں زیادہ نہ تھے، وہ صرف 200 تھے جو کہ شاید جہازوں کی حفاظت کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ان 200 مجاہدین میں کئی تجربہ کار افسر بھی تھے۔ یہ سب لوگ محمد بن قاسم کے پاس آئے، سلامی عقیدت پیش کیا، نہایت خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ان کے پاس حجاج کا خط تھا۔ محمد بن قاسم کو خط دیا گیا، اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، میرے عزیز بھائی، حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ میری اور تمام مسلمانوں کی نگاہیں تم پر اور تمام لشکر پر جمی ہوئی ہیں۔ روزانہ یہاں فتح کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ ہمارا پروردگار ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کر کے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ منجنیقیں تمہارے پاس پہنچ رہی ہیں، ان کو درست کرواؤ اور لشکر کے آگے رکھو اور ان کی کافی حفاظت کرنا ہے۔ جب تم دیبل کا محاصرہ کر دو تو لشکر کو حسب قاعدہ مقدمہ، ساقہ، میمنہ، میسرہ اور قلم میں تقسیم کرو اور لشکر کے ہر ٹکڑے پر تجربہ کار اور بہادر اشخاص کو افسر مقرر کر دو۔ میں عبد الرحمن بن سلم القلبی، سفیان الابروق، مجاشع بن نویہ اور خریم بن مغیرہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں وقف کر دی ہیں اور جو میدان کارزار میں شیر کی طرح جست لگاتے ہیں۔ نہایت بہادر، آزمودہ کار، تابع فرمان اور شیر دل ہیں۔ ان کی بہادری کی داستانیں ضرب المثل ہیں۔ عبادت گزار خلیفہ اور مسلمانوں کے ہمدرد و بہی خواہ ہیں۔ اگر ضروری سمجھو تو ان سے مشورہ لو اور ان کے تجزیوں سے زندگی بھر کے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو بھی شجاعت و مردانگی دکھانے کا موقع دو۔ چونکہ اب تم غنیم کے ملک میں پہنچ چکے ہو، اس لیے آزاد ہو کہ موقع مناسب دیکھ کر اور سمجھ کر جو چاہو کرو، لیکن یہ خیال رکھو کہ تمہاری کسی غلطی سے مسلمان ابتلا میں، مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، ورنہ قیامت کے دن تم سے باز پرس کی جائے گی۔ سنو، جو شخص بھی خواہ و ادنا ہو یا اعلیٰ، حاکم ہو یا راجہ، تم سے امان طلب کرے، اسے فوراً امان دینا اور ہر ممکن اس کی اعانت کرنا۔ رات کو خود لشکر کے گرد گشت کرتے رہو، دشمن کی طرف سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہنا۔ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ مجھ کو تم سے کس قدر محبت ہے، یہ محبت ہی مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ خدا تمہاری اور تمہارے ساتھ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور فتح دے۔ مجاہدین اسلام سے میرا سلام کہہ دینا۔ از حجاج از بصرہ۔ محمد بن قاسم نے خط تمام لشکر کو سنا دیا اور اسی وقت منجنیقوں کو دیبل کی طرف کھینچ کر لے جانے کا حکم دیا۔ فوراً گھوڑے جوتے گئے اور انہوں نے منجنیقوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ ایک دستہ سواروں کی حفاظت کی غرض سے ساتھ کر دیا گیا۔ اب تمام لشکر ڈیرے خیمے اکھاڑ کر تیار ہوا اور سب سے آگے مقدمہ یعنی لشکر کا اگلا حصہ روانہ ہوا۔ اس کے بعد میمنہ یعنی لشکر کا دایاں بازو اور میسرہ یعنی لشکر کا بایاں بازو اور قلب یعنی لشکر کا درمیانہ حصہ
دائیں بائیں پھیلتا ہوا آگے بڑھا۔ سب کے بعد ساکا یعنی پچھلا حصہ چلا۔ ہر حصہ دوسرے سے کافی فاصلے پر تھا، اور اس طرح سے یہ لشکر اس ترتیب سے آگے بڑھ رہا تھا کہ دور سے دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی تعداد اصل سے دوگنی نظر آنے لگی۔ شیران اسلام نہایت جوش و خروش سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گویا ہر شخص پر جان وارنے کا جذبہ، اللہ کی راہ میں نذرانہ عقیدت بصورت جان پیش کرنے کا سودا خیال چھایا ہوا تھا، اور ہر ایک مجاہدانہ کیفیت سے، اس تصور سے کہ میں جان دے کر اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، عالم مستی میں کھویا چلا جا رہا تھا۔ آخر کوچ و قیام کرتے ہوئے دیبل کے قلعہ کے سامنے جا پہنچے۔ ہندوؤں نے ان غازیوں کو دیکھتے ہی شور کرنا شروع کر دیا۔ ان کے شور سے اہل قلعہ کو مجاہدین کی آمد کا حال معلوم ہوا، اور ان میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ لو دیکھو محمد بن قاسم کا لشکر آ گیا۔ تمام زن و مرد اسلامی لشکر کو دیکھنے کے لیے فصیل بر چڑھائے، اور جھک جھک کر نیز اچک اچک کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ کوہ پہ کر منجنیکوں کو دیکھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ منجنیکیں عربوں کی ایجاد تھی، اور وہی ان کو چلانا جانتے تھے، اور ان کے ہی ذریعے سے باری باری پتھر دور دور تک برسائے جا سکتے تھے۔ ہندوؤں کی سمجھ میں نہ آیا کہ مسلمان ان برجوں کو کیوں کھینچتے پھر رہے ہیں۔ چونکہ اسلامی لشکر دور تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے ہندوؤں کو لشکر کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی، اسلامی لشکر بڑھتا ہوا نظر آتا۔ اسلامی علم نہایت روب و داب سے لہرا رہے تھے۔ قلعہ کے قریب آ کر مسلمانوں نے ایک پرزور نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اور قلعہ سے ذرا فاصلے پر اتر کر خیمے نصب کرنے لگے۔ ہر دستہ علیحدہ علیحدہ فروکش ہوا۔ ہندو اس وقت تک کھڑے دیکھتے رہے جب تک کھلے میدان میں خیموں کا شہر آباد نہ ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نہایت اطمینان اور بے فکری سے کام میں مصروف ہیں۔ دن چھپ گیا۔ یہ ہندو مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر واپس پلٹ آئے۔